السلام علیکم. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ایسینشلس یا ایسینشل ایلیمنٹس آف دا ٹوڈ، یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ کنسٹیٹیوٹ اے ٹوڈ، یعنی کہ جو ٹوڈ ہے یا سول انجری ہے وہ کس طرح سے کنسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، کون سے وہ ایسینشل ایلیمنٹس ہیں جو اگر ہوں گے تو ہم اسے ٹوڈ کہیں گے، اسے ہم سول انجری کہیں گے، ادروائز نوٹ. تو اس کو کلیئر کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو رونگ ہوتا ہے، کوئی بھی رونگ ہوتا ہے، رونگ سے مراد ہوتی ہے وائولیشن آف سم ونس لیگل رائٹ، وائولیشن آف سم ونس رائٹ. ٹھیک ہے، اگر کسی کے رائٹ کی آپ وائولیشن کرتے ہو، اگر آپ کسی کے رائٹ کی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہو، اس کے اگینسٹ جاتے ہو، اٹ مینس یو ہیو کمیٹڈ رونگ، اٹ مینس یو ہیو کمیٹڈ رونگ. تو رونگ کو انجری بھی کہا جاتا ہے. ان ادر ورڈس رونگ از نون ایز انجری. تو انجری کیا ہے؟ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 44 میں ڈیفائنڈ ہیں، انجری ڈیفائن ہے کہ کوئی بھی ہارم کسی پرسن کی باڈی، ریپوٹیشن، پراپرٹی اور مائنڈ. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی پرسن کی باڈی، ریپوٹیشن، مائنڈ اور پراپرٹی کو کوئی ہارم پہنچاتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر کسی پرسن کا جو بھی لیگل رائٹ ہے، وہ رائٹ چاہے اس کے مائنڈ ہے، اس کی ریپوٹیشن ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی باڈی ہے، اگر آپ اس کو وائولیٹ کرتے ہیں تو اٹ مینس یو ہیو کمیٹڈ رونگ، اٹ مینس یو ہیو کازڈ دیٹ پرسن انجری. تو یہ ہے رونگ. اب آتے ہیں کہ ایسینشیل ایلیمنٹس جو ہے رونگ کے، وہ کیا کیا ہے. اچھا، اگر انجری کی میں آپ کو تھوڑا ایگزامپل دیتا جاؤں، السٹریشن یہاں پہ کوئی بھی سمپل سی مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھو، میرا رائٹ ہے کہ میں فریلی موو کروں، میں اپنی مرضی سے چلوں، گھوموں پھروں، انجوائے کروں اپنی لائف کو. اب اگر کیا ہے، میں روڈ پہ جا رہا ہوں تو روڈ پہ جاتے ہوئے کوئی مجھے ٹچ نہ کرے، کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے، دیٹ از مائی رائٹ اینڈ دیٹ از پروٹیکٹیڈ بائی دا رول آف لا. اب اگر کیا ہوتا ہے کہ کوئی پرسن آ کر اچانک سے مجھے وہاں پہ دھکا دے، ٹھیک ہے، پش کرے، اسالٹ کرے، تو دیٹ از اے رونگ. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ از اے انجری، دیٹ از اے رونگ، دیٹ از اے وائولیشن اگینسٹ مائی لیگل رائٹ. اب یہ یہاں پہ جو انجری کمٹ ہوئی، یعنی جو مجھے ہارم ہوا، جو رونگ فل ایکٹ کمٹ ہوا اگینسٹ مائی باڈی. صحیح ہے، اگینسٹ ریپوٹیشن بھی ہوا ایٹ دا سیم ٹائم، اگینسٹ مائنڈ بھی ہوا ایٹ دا سیم ٹائم، پر اگینسٹ باڈی. دوسری مثال باڈی کا ہو کیا، کوئی پرسن جو ہے، اس وقت میں گھر میں بیٹھا ہوں، ہاؤس جو ہے میرا انٹرسٹ ہے وچ از پروٹیکٹیڈ بائی رول آف لا. کوئی بھی پرسن وداؤٹ مائی پرمیشن گھر میں نہیں گھس سکتا، اور اس گھر میں بیٹھ کے رہنا، سونا، کھانا پینا، انجوائے کرنا از مائی رائٹ. ٹھیک ہے، دیٹ از پروٹیکٹیڈ بائی رول آف لا. اب کوئی میرے رائٹ کی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی دروازہ توڑ کے اندر آ گیا، اٹ مینس اس نے کیا ڈس ریسپیکٹ آف مائی رائٹ، اینڈ ڈس ریسپیکٹ آف مائی رائٹ از کالڈ رونگ. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، اس نے رونگ کمٹ کیا، اور یہ انجری اٹ از اگینسٹ پراپرٹی. یہاں پہ یہ ہو گیا اگینسٹ پراپرٹی. کوئی میرے خلاف نازیبا لینگویج یوز کرتا ہے، کچھ غلط فیس بک پہ یا کہیں پہ لکھتا ہے، تو دیٹ از رونگ اگینسٹ جو ہے ریپوٹیشن. ٹھیک ہے، ڈیفیمیشن میں آ گیا یہ. تو یہ تھا انجری کی کچھ السٹریشن. اب آتے ہیں کہ سول انجری یا ٹورٹ کنسٹیٹیوٹ کیسے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ٹورٹ کنسٹیٹیوٹ ہونے کے لیے، سول انجری کنسٹیٹیوٹ ہونے کے لیے جو انگریڈینٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ there must be a wrongful act committed by someone. یعنی کہ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ کوئی پرسن، مسٹر اے، وہ رونگ فل ایکٹ کمٹ کرے.
یہاں پہ رانگفل ایکٹ کمٹ کرنے سے مراد ہے کہ ایسا ایکٹ وچ وائولیٹس سم ونس لیگل رائٹ، ایسا ایکٹ وہ کرے جو کسی کے لیگل رائٹ کو وائولیٹ کرتا ہو، یعنی کہ کسی کی پراپرٹی میں وداؤٹ پرمیشن گھسانا، کسی کو اسالٹ کرنا، کسی کی ڈیفیمیشن کرنا، کسی کو پش کر دینا روڈ پہ، کسی کی گاڑی کہیں پہ کھڑی ہے اس کو رگڑ دے دینا، اسکریچ دے دینا، واٹ ایور. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ کنڈیشن ہے وہ یہ کہ دیٹ رانگفل ایکٹ، جو رانگفل ایکٹ کمٹ ہو رہا ہے، دیٹ رانگفل ایکٹ مسٹ ریزلٹ ان لیگل ڈیمیجز. ٹھیک ہے، مسٹ ریزلٹ ان لیگل ڈیمیجز ٹو اندر. تو وہ جو رانگفل ایکٹ کمٹ ہوا ہے جو مسٹر اے نے کیا، اس سے کیا ہو، دوسرے پرسن کا لیگل ڈیمیجز ہوا. یہاں پہ ورڈ یوز ہوا لیگل ڈیمیج. ٹھیک ہے، ایکچوئل ڈیمیج نہیں ہوا، لیگل ڈیمیج. تو لیگل ڈیمیج کیا ہے؟ اس کے لیے 2 میگزیم ہیں لا آف ٹورٹ میں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا میگزیم ہے انجریا سائن ڈمنم، انجریا سائن ڈمنم، اور دوسرا ہے ڈمنم سائن انجریا. تو لیگل ڈیمیج جو ہے، یعنی کہ جو دوسرا انگریڈینٹ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو فلفل کرتا ہے انجریا سائن ڈمنم، یعنی انجری وداؤٹ ڈیمیجز. کیسے؟ مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ سپوز کرتے ہیں کہ میں نے ایک اسکول کھولا، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت اچھے ایڈمیشن آ رہے ہیں، اس میں بچے پڑھنے آ رہے ہیں، اور اسکول کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہو گئی. ٹھیک، اب کیا ہوتا ہے کہ بالکل سامنے اپوزٹ پہ ایک اور پرسن اسکول کھولتا ہے، اور وہ اسکول جو ہے کمپٹیشن میں کھولتا ہے میری، لیکن ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہاں پر اپنے اسکول کے اوپر بڑے بینرز لگوا دیتا ہے جس میں وہ کہتا ہے میرے اسکول کے بارے میں کہ اس اسکول میں صحیح سے پڑھایا نہیں جاتا، اس اسکول کی فیسز ہائی ہیں، یعنی کہ الگ الگ قسم کے الزامات لگاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے، اپنے اسکول کے جو ہے سامنے کیا کرتا ہے، کوئی واٹر لائن ایسی بنا دیتا ہے جس سے پانی جو ہے سارا میرے اسکول کی طرف آتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے بچوں کو آنے میں مشکلات ہوتی ہے. اور وہ جو لینگویج وہ یوز کر رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے، میرے اسکول جو میں نے اسکول کھولا ہوا ہے اس کی جو سالمیت ہے، اس کی جو گڈ ول ہے، وہ کیا ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے. تو اب کیا ہے، اب جو وہ ایکٹ کر رہا ہے، دیٹ ایکٹ از wrongful act and that act is causing injury. ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ ایک انجری پہنچا رہا ہے. کس چیز کو انجری پہنچا رہا ہے؟ میری پراپرٹی کو بھی، اور اس کے علاوہ میری ریپوٹیشن کو بھی. تو اس ایکٹ سے کیا ہو رہا ہے، انجری مل رہی ہے. انجری کس طرح سے مل رہی ہے؟ جیسے وہ پانی کی لائن تھے، اس سے کیا ہو رہی ہے، پراپرٹی ڈسٹرائے ہو رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے، اسکول جو ہے میرا، وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آنے میں مشکلات ہو رہی ہے. اور وہ جو بینرس ہیں اس سے کیا انجری ہو رہی ہے، اس سے ریپوٹیشن، میری پراپرٹی کی، میری ریپوٹیشن جو ہے وہ گر رہی ہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، انجریا سائن ڈمنم. ٹھیک ہے، بھلے ایکچوئل ڈیمیجز نہ بھی ہو. اگر مثال سپوز کریں کہ یہ جو چیزیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سامنے والا پرسن جس نے اسکول کھولا ہے، اس سے میری جو بزنس ہیں، جو اسکول کے ایڈمیشن ہے، اس کو کوئی لاس نہیں ہوا. 1 سال تک اس کو 0 لاس ہوا ہے. لیکن چونکہ انجری ہو رہی ہے تو اب میں کورٹ میں جا سکتا ہوں. اس کی ایک اور مثال ہے، اگر آپ لا ٹورٹس پڑھیں گے تو وہاں پہ ایک مثال دی ہوئی ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسن ہوتا ہے، وہ جاتا ہے ووٹ دینے، اور کیا ہوتا ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس پرسن کو روکتا ہے، ووٹ دینے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے الیکشن کا رزلٹ آتا ہے تو جس پارٹی کو وہ کینڈیڈیٹ ووٹ دینے چاہ رہا تھا، وہ پرسن ووٹ دینے چاہ رہا تھا، وہی پارٹی جیت جاتی ہے. صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پرسن کورٹ میں جاتا ہے، کیس کرتا ہے اس پریزائڈنگ آفیسر کے اگینسٹ، اور کہتا ہے کہ اس نے میرا جو رائٹ تھا ووٹ دینے کا، اس سے مجھے روکا. اب کیا ہوتا ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ اپنا جواب داخل کرواتا ہے. وہ کہتا ہے کورٹ میں کہ میرے روکنے سے کوئی فرق نہیں ہوا، کوئی نقصان، کوئی لاس، کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، ایکچوئل ڈیمیج تو کوئی بھی نہیں ہوا. یہاں پہ کہتا ہے کہ جس پارٹی کو یہ صاحب ووٹ دینے جا رہے تھے وہ پارٹی تو الیکشن جیت چکی ہے، لیکن یہاں پر کورٹ کہتی ہے بھلے چونکہ کوئی ایکچوئل لاس ان صاحب کو نہیں ہوا ہو، بٹ ان کا رائٹ تھا جو کہ پروٹیکٹڈ بائی رول آف لا تھا،
کہ ان کو ووٹ دینا دیا جائے اور آپ نے ان کو ووٹ دینے نہیں دیا. اب ان کو کیا ہوا, انجری ہوئی ہے, نو ڈیمیجز, بٹ کیا ہوا ہے, انجری ہوئی ہے, ان کا جو رائٹ ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اس کو پریزائڈنگ آفیسر کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. اچھا, دوسرا میگزم ہے ڈمنم سائن انجریا, ڈیمیجز وداؤٹ انجری. اچھا, کوئی ڈیمیجز ہو رہے ہیں, کوئی انجری نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. اب اس صورت میں آپ کا جو ایکشن ہے, اس صورت میں سوٹ از ناٹ مینٹینیبل. اس صورت میں آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے, آپ کو کورٹ سے ریلیف نہیں ملے گا. اس صورت میں آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے. اس دوسری کنڈیشن میں سپوز کریں کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک فاسٹ فوڈ کا ہوٹل کھولتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک زبردست ہوٹل کھولتے ہیں فاسٹ فوڈ کا نا, اور وہ ہوٹل بہت ہی چل رہا ہے, بہترین چل رہا ہے, زبردست چل رہا ہے. کیا ہوتا ہے 4-5 مہینے کے بعد سامنے ایک اور پرسن آ کے ہوٹل کھولتے ہیں, ٹھیک ہے, فاسٹ فوڈ کا, اور اس ہوٹل میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, اس میں کمپلیمنٹ کے طور پہ کمپلیمنٹری جوسز وغیرہ مل رہے ہیں, سوپ مل رہا ہے وغیرہ وغیرہ واٹ ایور. اب کیا ہوتا ہے, کچھ ہی دنوں میں اس پرسن کا بزنس جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے, اب چلا جاتا ہے, اور جو ہے ہمارا بزنس جو ہے وہ ڈاؤن آ جاتا ہے. اب وہ کیا ہے, اس کے فاسٹ فوڈ کی پرائس بھی تھوڑی لو ہے. اب کیا ہوا ہے, اب یہاں پہ ڈیمیجز ہو رہے ہیں, ایکچوئل ڈیمیجز ہو رہے ہیں, یعنی کہ پیکونری لاس ہو رہا ہے. اس کو ہمیں کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ سامنے والا کمپیٹ کر رہا ہے, لیکن چونکہ کوئی انجری نہیں ہو رہی, نہ باڈی کو, نہ مائنڈ کو, نہ ریپوٹیشن, نہ پراپرٹی کو, کوئی بھی اپیرنٹ انجری نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. اپیرنٹ انجریاں ہم کہیں لیگل ڈیمیج نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ, تو ہم کورٹ میں نہیں جا سکتے. اگر کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ کہے گی اٹس اے بزنس کمپٹیشن, ٹھیک ہے. سامنے والے نے آپ کی نہ پراپرٹی کو کوئی لاس پہنچایا, نہ آپ کو تھریٹن کیا ہے, نہ بلیک میل کیا ہے, نہ ہی کوئی اس نے ایسی ایڈورٹائز کی ہے جس سے آپ کے بزنس کو لاس پہنچے. تو ان دیٹ کنڈیشن ایکشن از ناٹ مینٹینیبل, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ دوسری کنڈیشن کیا ہے, دا رانگ فل ایکٹ مسٹ ریزلٹ ان لیگل ڈیمیجز, یعنی لیگل ڈیمیجز ہونا چاہیے, انجری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ایکچوئل ڈیمیجز چاہے ہوں یا نہ ہوں, یعنی کہ انجریا سائن ڈمنم ہونا چاہیے, ڈمنم سائن انجریا بھلے نہ ہو, ٹھیک ہے. اور جب انجریا سائن ڈمنم ہوگا تو دا ایکشن از مینٹینیبل, یو کین ٹیک اے ایکشن اگینسٹ دیٹ پرسن, آپ کورٹ جا سکتے ہو. لیکن جب ڈمنم سائن انجریا ہوگا تو آپ کورٹ نہیں جا سکتے. اس کے بعد آتا ہے تھرڈ کنڈیشن, جو کہ ٹورٹ کو کنسٹیٹیوٹ ہونے کے لیے, سول انجری کو کنسٹیٹیوٹ ہونے کے لیے مکمل کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ دا رانگ فل ایکٹ مسٹ بی آف سچ اے نیچر ایز ٹو گیو رائز ٹو اے لیگل ریمیڈی ان دا فارم آف ایکشن فار ڈیمیجز. یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ جو رانگ فل ایکٹ کمٹ ہوا ہے, یعنی کہ مسٹر اے نے جو رانگ فل ایکٹ کمٹ کیا ہے, وہ ایسی نیچر کا ہونا چاہیے جس سے لیگل ریمیڈی جس کی جو ہے وہ مل رہی ہو. یعنی کہ کوئی جو ایک کاز ہوا ہے جس کے خلاف آپ کورٹ گئے ہو, اس کی لیگل ریمیڈی پرووائڈڈ ہو, ٹھیک ہے, کورٹ میں اس کی ریمیڈی پرووائڈڈ ہو. اچھا, اس کو صحیح طریقے سے وضع کرتا ہے ایک لیگل میگزم ہے یو پی جز یو پی ریمیڈیم. اس پہ میری ایک اور ویڈیو بھی ہے جو آپ کو پریویس ویڈیوز میں مل جائے گی. یو پی جز یو پی ریمیڈیم, ویئر دیر از اے رائٹ دیر از اے ریمیڈی, ویئر دیر از اے رانگ دیر از اے ریمیڈی. کہ جہاں بھی رانگ کمٹ ہوگا وہاں پہ اوبیسلی ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو لا ریمیڈی دے رہا ہوگا. جہاں پہ لا کسی رائٹ کو ریکوگنائز کر رہا ہوگا وہاں پہ اس کی آپ کو وہ ریمیڈی بھی دے رہا ہوگا. تو جو ہے اس کے مطلب تھرڈ جو ہے انگریڈینٹ وہ یہ ہے کہ جو رانگ فل ایکٹ کمٹ ہوا ہے اس کی ریمیڈی ہونا لازمی ہے. اور لا آف ٹورٹ ہیں ریمیڈیل لا, اس کو ہم ریمیڈیل لا کہتے ہیں. کہ یعنی کہ جب بھی کبھی سول انجری کمٹ ہو تو پرسن جس کے اگینسٹ دیٹ انجری کمٹ ہوئی ہے, جس کے اگینسٹ دیٹ رانگ فل ایکٹ ہوا ہے, اس کو ریمیڈی دی جائے, اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. لا آف ٹورٹ بیسڈ ڈیمیجز پہ کرتا ہے, اس پہ ڈیمیجز بھر کے دیے جاتے ہیں اپوزٹ پارٹی کو. جو اس کا لاس ہوا ہے وہ اس کو بھر کے دیا جاتا ہے, اس کو کمپنسیشن دی جاتی ہے. تو یہ 3 انگریڈینٹس تھے لا آف ٹورٹ کے, جس کو ہم ایسینشیل انگریڈینٹس بھی کہتے ہیں. اور اس میں لا آف ٹورٹ میں ریمیڈیاں جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اس میں ڈیمیجز ہوتے ہیں, انجیکشن ہوتا ہے, ریسٹیٹیوشن ہوتا ہے, ریورسل آف لینڈ ہوتا ہے, اور جو ہیں
اس قسم کی اس میں ریمیڈیز ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو لیکچر پسند آیا ہوگا. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.